نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا دن کافروں کے لیے بھاری ہے، مایوس ہو گئے وہ تمہارے دین سے، کافر مایوس ہو گئے ہیں، کافر احمد عیسیٰ والے مایوس ہو گئے ہیں، من دینکم تمہارے دین سے، مسلمانوں تمہارے دین سے احمد عیسیٰ والے مایوس ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ ہم مسلمانوں سے کسی آدمی کو توڑ نہیں سکتے، کسی آدمی کو لے نہیں سکتے، دولت کا لالچ دیں، کوئی اور گندا لالچ دیں، جس طرح مرزائی اپنی عورتوں کا، لڑکیوں کا اپنا لالچ دیتے ہیں، پھر اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں، کاروبار کرواتے ہیں، پھر شرط ہوتی ہے کہ مرنے کے وقت بھی اتنا پیسہ جمع نہ کرنا ہے، جتنی دیر زندہ رہنا ہے، اگر تیرا کاکھ نہ رہے، ڈوب جائے، رڑ جائے، 10% اپنی آمدن کا حصہ ہمیں دینا ہے، اور جو لے آیا ہم سے قرض وہ بھی آہستہ آہستہ تم نے اتارنا ہے، یہ چندہ ضرور دینا ہے۔ اور پھر اسلام اعلیٰ ہے نہیں، کاروبار کرو جو مرضی کرو، سال بعد زکوٰۃ 2.5% دو اللہ کی بارگاہ میں، یا گورنمنٹ کا ٹیکس ہے وہ دو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، کوئی تم سے کچھ لینے والا نہیں، کوئی تمہیں ذلیل کرنے والا نہیں۔ مرزائی ایک دوسرے کو ذلیل کر کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ کہانی آپ پڑھ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ آ رہی ہیں۔ پیسہ چندہ دینا نہایت ضروری ہے، چاہے تمہارے گھر میں بھوکے ہو، اگر تمہارے گھر میں میت پڑی ہے، پیسہ جمع کراؤ گے تو تم وہ کیا اس کا نام ہے، بہشتی مقبرہ، لعنتی مقبرہ، لعنتی مقبرے میں، دنیا میں دوزخ میں جانا ہے تو اس دوزخی مقبرے میں تمہیں پیسے لے کے دفن کیا جائے گا۔ وہ جو جنتی مقبرہ ہے، جس کو یہ دوزخی مقبرہ ہے، وہ غریبوں فقیروں جو پیسے نہیں دے سکتے اور پھر مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کو علیحدہ رکھتے ہیں، وہ دوسرا مقبرہ ہے۔ ان کی نظر میں وہ دوزخی ہے اور ہماری نظر میں وہ جنتی مقبرہ ہے، جو غریبوں کا مقبرہ ہے، جو غریبوں فقیروں کا اور مسلمانوں کا مقبرہ ہے، وہی جنتی مقبرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں لے جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن کو اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مسلمانوں لڈیاں پاؤ، کافروں کے دین کو اللہ نے ذلیل کر دیا، اور اس کے مقابلے میں جتنے آنے والے ادیان ہیں سب کو ذلیل کر دیا۔ اور احمد عیسیٰ کا دین تو بالکل ذلیل ترین دین، خود احمد عیسیٰ ذلیل ترین، کونوا قردۃ خاسئین سے بھی ذلیل ترین۔ ہم کیا اس کو کہیں، خنزیر کی اولاد کہیں تو خنزیر کی شان میں کمی آتی ہے، کتے کی اولاد کہیں تو کتے کی شان میں کمی آتی ہے۔ یہ احمد عیسیٰ اس سے بھی ذلیل ترین کسی کی اولاد ہے،
بلکہ اب تو اعتراف جرم خود انسان کر لیتا ہے نا. میں بار بار اب اس لیے اجاگر کر رہا ہوں کہ یہ محمد کے فلٹر سے آنے والا ہے, محمد کے فلٹر سے آنے والا ہے. اس سے یہ پوچھ کے بتا دو کہ محمد کا فلٹر کون سا فلٹر ہے بھائی؟ خاتمہ کا معنی تو نے جو فلٹر کیا ہے یہ تو ایسے کب بنائے؟ یعنی پیور حرام زادہ خود اعتراف کر رہا ہے, خود اعتراف کر رہا ہے. اب تو صرف اگر ماں اس کی زندہ ہے تو اس سے پوچھ لے, بس باقی کام ختم ہے. اگر ماں اس کی زندہ ہے نا, اس سے پوچھے کہ محمد کون تھا اور کس کے فلٹر سے یہ آیا. وہ فلٹر تو اللہ نے بند کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالے ایک نبی دوسرے نبی کے فلٹر سے آتا ہی نہیں. یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے, بالکل. اللہ کا جس پر فضل ہو وہ اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا, کائنات اللہ نہیں. یہ تو مہارتا ہے کیا کہ چبل میں اب کہنا اس کی شان مان جائے گی. یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ بس آسان سا, یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. جس کو یہ نہیں پتا انفسکم مستکبرتم, انفسکم ہو گیا, اور گدھے کے بچوں تم بھی سوچ لو, وہ پڑھ رہا ہے استکبرتم, استکبرتم. تو یہ نبی ہے, یہ نبی ہے, لعنتی ہے. وہ لعنت جو اللہ تعالیٰ نے بندروں پہ ان یہودیوں پہ کی, وہ کون قردۃ خاسئین, یہ لعنت تھی ان پر کہ اللہ نے انہیں بندر, ذلیل ترین بندر بنا دیا, اور پھر ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے وہ مر گئے, شکلیں بدل دی. اس کی شکل بھی بدلے گی انشاءاللہ, جلدی بدلے گی. پہلے مومنوں والی شکل بنائی, اب پھر وہ منافقوں والی شکل بنا لی, منافق بیروبیہ. اب داڑھی مون, یہ نہیں داڑھی مون اور بھی نبی ہیں. اور زید خان ہے وہ بھی داڑھی مون ہے. نسیم خان ہے وہ کوشش داڑھی والا, وہ بھی نبی ہے. اور سارے نبی عجیب عجیب نبی. خنزیر ادھر وہ نا زید خان تو خنزیر کھا کے نا کھا کے پھٹا ہوا ہے, کیونکہ ادھر ملتا ہی خنزیر ہے, زیادہ گوشت خنزیر کا ملتا ہے, تو یہ خنزیر کھا کے نبی مان جاتے ہیں. احمد عیسیٰ تو ہندوؤں کی زیادہ ہیلپ کر رہا ہے کہ یہ جانور نہیں کھانے چاہیے, مسلمان کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ چھپ کے کھاتا ہو, کھاتا یہ بھی ہے, کیونکہ پہلے عادت جو پڑ جائے نا, بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل. کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل, بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل. اگر نہ ملتا ہوگا تو یہ بھی خنزیر ہی کھاتا ہے. اس لیے اس کی عادتیں بھی خنزیروں سے زیادہ ذلیل ترین کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ملتی ہیں. اپنی کتاب کو وہ کر دے گا, قرآن پاک کو وہ کر دے گا, قرآن پاک کی آیتیں اپنے اوپر فٹ کرے گا, لیکن جاننے والا میرے جیسا فوری طور پہ اس کے منہ پر لعنت ڈالے گا اور کہے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں نے مسلمانوں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی کہ اپنا پیارا رسول, آخری رسول محبوب تجھے دے دیا, اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, تجھ پر مسلمانوں تم پر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی, تمام کر دی. اتممت علیکم نعمتی, وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, اللہ کی پیاری نعمت. وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مکمل کی. آخری رسول ہمیں اتارا, قرآن پاک ہمیں دیا, دین اسلام ہمیں دیا, مسلمان ہمیں بنایا, اور باقی بھونکنے والوں کی بھونک ہی ہے, جتنا مرضی بھونکیں. ہاں وہ کہتا ہے ہمیں, ہم کہتے ہیں بھونکو. احمد عیسیٰ بھی بھونکے, اس کے حواری بھی بھونکو, جتنا بھونکا جاتا ہے کتے کی طرح بھونکو. اللہ نے تمہارے نصیب میں توبہ لکھی ہی نہیں, تم اب اپنی جلن میں ہی جلتے جاؤ گے انشاءاللہ, جلن میں ہی جلتے جاؤ گے. اسلام کا اللہ بول بالا فرمائے گا. اسلام میں
دھڑا دھڑ اب دنیا آ رہی ہے، کیونکہ اسلام تحفظ دیتا ہے، کوئی اور مذہب تحفظ نہیں دیتا۔ اسلام عزت کا رکھوالا ہے، عزت دیتا ہے، اور کوئی مذہب کوئی دین عزت نہیں دیتا۔ اسلام انسان کو عظمت دیتا ہے، باقی سارے اسفل ہیں، اسفل السافلین، نیچے کے طبقے میں جائیں گے، نزول ہوگا، تنزلی کی طرف جائیں گے، اور عروج اسلام کا ہوگا، اور اسلام کا عروج ہوگا۔ اور قیامت کے قریب سب سے بڑی بات کہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے۔ احمد عیسیٰ، کتنے نام اس نے بدلے چبڑ نے، کتنے ہی روپ بدلے ہیں، بہروپ، اب روپ بہروپ بنانے والا، روپ کو بہروپ بنانے والا، وہ بھی کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں۔ اللہ کی جو سب سے زیادہ ذلیل مخلوق ہے نا، اس سے بھی زیادہ ذلیل یہ ہے۔ نعمتی لکم الاسلام دینا فمن اضطر غیر مخمصۃ غیر متجاف فی الاسم، بس کوئی بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی وجہ سے بیچارہ ڈاماڈول ہو گیا، مخمصے میں پڑ گیا، اب میں کیا کروں، بھوک لگی ہے، اگر کھاتا ہوں تو کہیں اللہ کا نافرمان نہ بن جاؤں، اگر تھوڑا سا کھا لوں تو جان بچ جائے گی۔ تو اب اللہ نے کہا کہ اس طرح اس مخمصے میں آ جائے، اس طرح مجبوری میں آ جائے، تو اللہ نے فرمایا غیر متجانف الاسم، ایسے آدمی کے لیے جو واقعی ہی مجبور ہو گیا، اس پر پھر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے رعایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے رعایت ہے۔ اور جو دین ہی نیا گھڑ لے، دین ہی وکھرا بنا لے، تو اب پھر تشریح کرے کہ جی میں تو گالی نہیں نکالتا، یہ میرا گالی نکالنے کا مقصد، ہم تجھے خدا مانتے ہی نہیں۔ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی، اگر کسی کو ابو تراب کہا، مٹی کا باپ کہا، تو اس نے قبول کیا اور اس کنیت کو اپنے لیے فخر جانا۔ کسی کو ابو ہریرہ کہا تو اس کنیت کو اپنے لیے فخر جانا، اور اپنا نام بھی بھول گیا، کہا کہ میرا نام کوئی نہ بلائے، مجھے بلائے کوئی تو ابو ہریرہ بلائے۔ کہا کس لیے؟ کہا یہ میرے محبوب، میرے آخری نبی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے ابو ہریرہ، تو سب سے زیادہ پسند یہی میں لقب، یہی تخلص مجھے پسند ہے، یہی کنیت مجھے پسند ہے۔ یہ اللہ کی بھی کنیت بنا بیٹھا، اتنا علم ہے تمہارے نبی کا، پھر میرے ساتھ مناظرہ، پھر وہ مناظرہ کرو لیکن علم پر کرو، علم پر کرو، ادھر ادھر جا کر وہ جی نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، امانت کو اس کا رکھوالا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، مدینہ پاک میں جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، مکے میں ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں۔ کوئی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، کافر ہم اس کو پھر بھی نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علیحدہ نبی نہیں بنایا، علیحدہ نبی نہیں بنایا، اور جس نے علیحدہ نبی بنایا وہ ذلیل ترین مخلوق ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے خاتم النبیین، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اب کوئی نبی آئے گا تو وہ حرام زادہ ہی آئے گا نا، وہ محمد کے فلٹر سے آئے گا، وہ آئے گا محمد کے فلٹر سے، وہ آئے گا محمد کے فلٹر سے، اور میں پیدا ہوا ہوں محمد رمضان کے فلٹر سے، میری ماں نے تصدیق کی۔ ہاں، تو یہ جمع ہے، یہ نکلا ہے محمد کے فلٹر سے۔ دین اسلام والوں کے لیے تو خوشخبری ہیں۔ اگر تم مجبور ہو جاؤ، تم نے وہ چیز کھا لی ہے جو اسلام کے خلاف ہے، رب نے فرمایا پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب اگر کھا لیے تو پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی پھر اپنے دین پہ واپس آ جاؤ، پھر اسی دیگر پہ آ کر توبہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر احمد عیسیٰ کو تم مانتے گئے تو تمہارا حال یہی ہوگا، اگر تم توبہ کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر احمد عیسیٰ کے ماننے والے جو مسلمانوں سے ادھر گئے ہیں، وہ اگر توبہ کر لیں
کر لیں فإن اللہ غفور رحیم، پس اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح یہ آیا مقدسہ، ایک آیا مقدسہ رہے گی، اس کا میں حوالہ پھر دے دوں، پہلے بھی میں نے دیا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ نبی علیہ السلام کا قرآن پاک ہے۔ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے، عربی قرآن پاک ہے، محمد عربی کا ہے، پہلے عربی کو محمد کے خلاف تھا، اب عربی کا قرآن پاک کیوں پڑھتے ہو؟ تم کہتے ہو احمد عیسیٰ بھی تو قرآن پڑھتا ہے، تو یہی تو رونا ہے کہ وہ قرآن کیوں پڑھتا ہے جب محمد عربی اس کا رسول نہیں؟ پہلے تو یہ کہتا تھا کہ وہ ہمارا رسول نہیں، عربی ہمارا رسول نہیں ہو سکتا، تو اب کیسے رسول بن گیا؟ اب بتائیں نا کیسے رسول بن گیا؟ یہ قرآن پاک عربی کا یہ معنی جو بتاتا ہے، تو معنی اس کے باپ کی قبر سے نکلا ہے، وہ بھی ترجمہ پڑھ کے اس نے کیا ہے نا، بولو بتاؤ، وہ بھی ترجمہ پڑھ کے اس نے تمہیں بیوقوف بنایا نا، الو کا پٹھا بنایا ہے نا، جس طرح آپ حرام زادہ، اس طرح تمہیں بھی حرام زادہ بنایا ہے نا، ڈٹ کے حرام زادہ۔ کہاں سے بنایا ہے؟ کس طرح بنایا ہے؟ پہلے علماء کرام کا، پہلے ملوٹوں کا ترجمہ پڑھ کر، اور اس کی ماں کی قبر سے یا اس کے باپ کے قبر سے تو یہ مفہوم نکلا، یہ معنی اس کی ماں کی قبر سے تو نہیں نکلا۔ ذرا تجسس میں پڑھو، اس بارے میں میرے بارے میں پڑھ دو، اس کے بارے میں تجسس میں پڑھو۔ یہ عربی کا قرآن پاک ہے اور محمد عربی پر نازل ہوا ہے، اور محمد عربی کی زبان سے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ، پس نہیں انتظار کر رہے ہو تم، الا مگر مثل ایام الذین خلو من قبلہم، نہیں انتظار کر رہے وہ یعنی کافر، ینتظرون انتظار کرتے ہیں وہ، فعل مضارع کا، باب افتعال کا، باب افتعال سے ہے، فعل مضارع معروف، تیسرا صیغہ ینتظرون، انتظار کرتے ہیں وہ، اس نے ترجمہ کرتے انتظار کرتے ہو تم، حالانکہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ محبوب علیہ السلام کے پاس قرآن آ گیا نا، وہ کافر لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتانا تو محبوب علیہ السلام کو تھا، تو ابھی کافر موجود تھے نہیں تھے جب یہ اپنا قرآن پاک اترا، محبوب نہیں انتظار کرتے، پس نہیں انتظار کرتے وہ، پس کیا انتظار کرتے ہیں وہ، پس کیا انتظار کرتے ہیں وہ، حال کا معنی نہیں بھی کر سکتے ہیں، حال کا معنی سوالیہ کر دیتے، پس کیا نہیں انتظار کرتے وہ، الا مگر مثل ایام الذین خلو من قبلہم، مثل ان دنوں کی جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ، یہ ہے مفہوم، یہ اس کا معنی جو احمد عیسیٰ کو ذرا نہیں آتا اور جھوٹ بول کے وہ اوپر سے پڑا بادہ بھول جائے تو اس کا مفہوم ہی بدل دیتا ہے، اس کا معنی ہی بدل دیتا ہے۔ یہ معنی کہتا ہے، معنی لفظ ہی غلط بولتا ہے، معنی اس کا معنی ہی بدل دیتا ہے۔ جو ان سے پہلے دن گزر گئے ہیں، لوط علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، شعیب علیہ السلام کے، وہ دن جو گزر گئے ہیں، یہ چاہتے ہیں اس طرح ان کے ساتھ ہو۔ قل محبوب آپ فرما دیں، اب احمد عیسیٰ کو تو کسی نے نہیں کہا، کائنات کا خدا تو کائنات جو ہے نا وہ قرآن بنا ہی نہیں سکتی، کائنات کا خدا قرآن بنا سکتا ہے لیکن کائنات قرآن بنا ہی نہیں سکتی، کسی کو سنا نہیں سکتی، کسی کو پڑھا نہیں سکتی۔ یہ پڑھانے والے نے پڑھایا نبی علیہ السلام کو قرآن، جس کو کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا نہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں دیکھ سکے، یہ اس خدا نے، اس رب نے قرآن پڑھایا ہے۔ قل کہہ دو محبوب، فانتظروا،
بس تم انتظار کرو، ڈٹ کر کرو انتظار، انی معکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ، من منتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ کافروں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ احمد عیسیٰ کہا میں نے تمہیں بتا دیا نا، وہ رسول آ گیا نا جس کے رسول کے آنے خوشخبری تھی، وہ میں ہی ہوں۔ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، میرے بات نہیں مانتے تو نہیں مانتے، نہ مانو ہم نہیں مانتے، کیونکہ تو وہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے 45 سال حکومت کرنی ہے، تجھے کوئی لعنت نہیں ڈالتا، لعنت ڈالتے لگا سوچتا بھی لعنت ڈالوں کہ نہ ڈالوں۔ میں تو خیر لعنت ڈالتا ہوں، میں تو بے جھجک ڈالتا ہوں، کیونکہ میں تیرے کفر پہ مجھے تسلی ہو گئی ہے، تیرے ماننے والوں کے کفر پہ بھی تسلی ہو گئی ہے۔ وہ ایسے عورتوں کی طرح عجیب سوال کریں کہ کیا مولوی جو ہے مخمصے میں پڑ جائے اور ہمارا پیچھا چھوڑ جائے۔ میں چھوڑنے والا نہیں پتر، قبر کی کندھوں تک بھی جب تو قبر میں تن دیا گا نا، قبر تن دیا گا، پھر تیرا پیچھا چھڑا گا۔ چلو بہرحال یہ تو پنجابی کے الفاظ ہیں، تو ہے پنجابی نا، پیچھے سے گجرات والے کے گجرات کا طرف کا ہے، تو پنجابی ٹھیٹھ بولتے تھے تم، وہاں پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھ گیا تو۔ تو یہ آیا مقدسہ جو میں اصل میں بتانا یہ تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی شان میں ہے، آقا علیہ السلام پر اتری ہے، یہ عربی کا قرآن پاک ہے، اور یہ محمد عربی کا ہی قرآن ہے۔ یہ قرآن عربی میں ہے اور محمد عربی کا ہی ہے، اور اللہ نے اسے فرمایا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ انا انزلنا علیحدہ ہو گیا نا، نزل علیحدہ ہو گیا، تو یہ تمہارے نبی کا علم پھوٹ پھوٹ کر جو محمد کے فلٹر سے اور نذیر کی قبر سے گرامر نکلتی ہے، وہ ہے وہ گرامر۔ در پھٹے منہ تے لخ دی لعنت، اتنا ہی کافی ہے عزت والوں کے لیے۔ علیحدہ ہو گیا نا، نزال علیحدہ ہو گیا، تارا باپ سارے لال کے اکٹھے ہو جاؤ، اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آؤ مقابلے میں، تم حرام زادے ہو تو نہ آؤ گے، اگر حلال زادے ہو تو آؤ مقابلے میں۔ سب کو احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کو سب کو چیلنج ہے کہ آگ کو علیحدہ کر کے دکھاؤ، انزلنا کے آگ کو، جس طرح احمد عیسیٰ نے جہالت بوری ہے، علامہ احمد عیسیٰ نے بکواس کی ہے، علامہ احمد عیسیٰ نے جھوٹ بولا ہے، اس جھوٹ کو تم سچا کر کے دکھاؤ۔ سارے احمد عیسیٰ والے کو چیلنج ہے، کھلے عام چیلنج ہے، کھلے عام چیلنج ہے، اس کو صحیح کر کے دکھاؤ۔ جھوٹا انسان، لعنتی انسان، جتنا بھی میں کہوں اس سے بھی بدتر انسان، کون قرادت خاصین سے بھی خنزیر ہے، خنزیر سے بھی کوئی خاصین ہے نا، وہ احمد عیسیٰ ہے، اور تم ہو احمد عیسیٰ کے ماننے والوں جو اس سے نہ ہٹو، اس کے ساتھ رہو، اس کا ساتھ دیتے رہو۔ میں نشان بھی اتنی وضاحت کے ساتھ کرتا ہوں، یہ قرآن پاک غلط کرتا ہے، اس کے عربی تو اعتراف بھی تم کرتے ہو کہ عربی نہیں جانتا، تو عربی نہیں جانتا تو پھر نبی کیسے کہے گا؟ ولی بھی نہیں، ولی بھی جے عالم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، جے ولی نہیں۔ مجذوب اور چیز ہوتا ہے، مجذوب کا ہمارا کیا؟ اپنے آپ میں جذب ہوا بے وقوف، دیکھنے میں وہ بے وقوف ہوتا ہے، مجذوب اور چیز ہے، ولی بے وقوف نہیں ہوتا۔ ولی فنا فی الرسول بھی ہوتا ہے، فنا فی اللہ بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا بھی جانتا ہے، اللہ کی باتوں کو بھی، احکام کو بھی جانتا ہے، اور رسول اللہ کی محبت کو بھی جانتا ہے۔ وہ ولی نہیں جو فنا فی اللہ ہو اور فنا فی الرسول نہ ہو، وہ جو فنا فی الرسول ہو اور فنا فی اللہ نہ ہو، وہ ولی نہیں۔ ولی دونوں علوم جانتا ہے، اللہ کے بھی، اللہ کے رسول کے بھی۔ اللہ کا بھی اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کی محبت کو کس طرح اپنانا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کس طرح نبھانی ہے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس بات کو وہ فالو کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ محبوب ان کو کہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، مجھے اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپناؤ، مجھے فالو کرو، میری سیرت کو لو، میری صورت کو لو۔
وہ کہنا سیرت کے ہم غلام ہیں. احمدی صاحب وہ تیرے ٹھرکی جو ہے نا امتی، ہم وہ نہیں ہیں. سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا. سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا. سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا. یہ تو سرخ و سفید مٹی کی مورت ہے. اور جو ہوس والا پرست ہے وہ تیرا دیوانہ ہوگا، تیرے دین میں داخل ہوگا، کیونکہ تو ہوس پرستی کا زیادہ شیخ ہے، شیخ رہا ہے، فعل اور مفعول دونوں کام کراتا رہا ہے، اور اپنا مولویوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ رہا ہے. غلطی ہاتھ سے ہو جاتی، انسان ہوا، لیکن مولویوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے. ہم تو کسی نبی کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے، ہم بھی مولوی ہیں، کسی نبی کو سامنے آنے نہیں دیں گے جب تک ہمارا دم میں دم ہے. جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے خلاف ہوگا، نیا نبی کوئی دنیا کا بندہ ڈکلیئر کرے گا، ہم اس پہ لعنتیں مارتے رہیں گے. اور اگر کبھی سامنے آ گیا تو چھتر بھی ماریں گے، چھرا بھی گھونپیں گے. بالکل سامنے کب بھی آیا تو یہ تو ہمارا مشن ہے. بلکہ نبی کے گستاخ کو ہم نہیں چھوڑتے. وہ مثالیں قاضی علم الدین شہید جیسی شخصیات وہ گزری ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نیک صالحین شخصیات پر ہمیشہ توکل، بلکہ دوسرے معنوں میں ایمان رکھنے کی توفیق. جو نبی علیہ السلام کا محب ہے، وہ نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، اس کا کردار اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے مضبوط کو ان کی سیرت پڑھ کر اور مضبوط فرمائے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے، مضبوطی عطا فرمائے. یہی لوگ تو کامیاب ہے. قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، وہ آسمان پر چڑھ کے بیٹھا ہے، وہ زمین پر آ گیا ہے، ہمارے ساتھ ہے. ہم ایک ہوں تو دوسرا ہمارا رب، دو ہوں تو تیسرا ہمارا رب، تین ہوں تو چوتھا ہمارا رب، پانچ ہوں تو چھٹا ہمارا رب. وہ ہمارا رب ہر وقت ہمارے ساتھ بھی ہے، عرش کا مالک بھی ہے، زمین کا مالک بھی ہے، جہاں مرضی رہے، اسے کوئی پابندی نہیں. وہ ہمارا رب ہے. کائنات ہمارا رب نے، کائنات احمد عیسیٰ کا رب ہے. احمد عیسیٰ کے رب پر اور اپنا احمد عیسیٰ پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علیکم والناس اجمعین. اللہ تعالی ہم سب کو ان لعنتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک صالحین غازی علم الدین شہید جیسا ساتھ عطا فرمائے، ان جیسا ایمان عطا فرمائے، ان جیسی سیرت عطا فرمائے کہ ہم ان غیر مسلموں کی اور خاص طور پہ نئے اٹھنے والے نبیوں کی اور اس کے امتیوں کی کھمب ٹھپتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اور زیادہ مکمل ایمان عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزا. لیکن جو ماننے والے ہیں ان کے لیے جزا ہے. اے ماننے والوں، میری ویڈیو سننے والوں اور پھر اس پر عمل کرنے والوں، تمہارے لیے نیک جزا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے، غلامی رسول عطا فرمائے، اور تمام انبیاء پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.